شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا جہاں میں خود قصور کے خاص طور پہ جو آپ کے کسان ہیں، جو آپ کے زراعی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے مسائل سن سکوں. اور آج اس سے پہلے ہم نے جو حکومت کی طرف سے یہاں قصور میں ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے، وہاں بھی میرا وزٹ بھی ہوا. وہاں پہ انتظامیہ نے بڑا تفصیل سے ہمیں بریفنگ بھی دیا. اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صوبہ پنجاب میں اس سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. اور میرا خیال میں جو عام طور پہ میڈیا کے ذریعے امپریشن دیا جا رہا ہے وہ نقصان دکھا رہا ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنا نقصان ہوا ہے. بہت تباہی نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کے قدرتی آفت ہوتا ہے تو نہ صرف صوبائی حکومت، لوکل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، سب سے بڑھ کر جو وفاقی حکومت ہے ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور امید ہے کہ وفاقی حکومت جیسے ماضی کی طرح، جب میں وفاقی حکومت کا حصہ تھا، آج نہیں ہوں لیکن میں پچھلے حکومت میں ان کا وزیر تھا، تب بھی سیلاب آیا تو یہ شہباز شریف کا ہی حکومت تھا جس نے اس سیلاب میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہر سیلاب میں 3 کمپوننٹس عدل کا کردار ہے. اور ماننا بھی چاہیے کہ چیف منسٹر صاحبہ بہت محنت کر رہی ہے، اپنی پوری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے، جو کہ انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے. ہمارے ہاں پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا عادت ہے، خاص طور پہ قدرتی آفت کے وقت، کہ لوگ تنقید شروع کرتے ہیں ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ محنت کرتے ہوتے ہیں. میں نے خود یہ ماضی میں دیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے. اور میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو سختی سے پابند کیا ہے کہ آپ نے پنجاب کے عوام کے ساتھ دینا ہے، ریلیف ایفرٹس کے ساتھ دینا ہے. اور ریلیف ایفرٹس کا جو مجھے آج تھوڑا سا مجھے ایک بریفنگ ملا میں اس سے، جہاں کافی حد تک مطمئن ہوں، جو ریلیف کا سٹیج ہے اور جو ریکنسٹرکشن کا سٹیج ہے اس میں بھی ہم چاہیں گے کہ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ دیں اور وفاقی حکومت سے یہ اپیل کریں کہ ان کو یہ کسی بھی ایک لوکل گورنمنٹ کا یا صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تنہا اکیلا اتنے بڑا حادثہ کا مقابلہ کریں. تو یہاں پھر ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ سب سے پہلے فوری طور پہ پچھلی سیلاب کی طرح اسی طرز پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فوری طور پہ پنجاب کے اضلاع پہ جو متاثر ہے وہاں آپ مالی مدد پہنچائیں، آپ ریلیف پہنچائیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے. ساتھ ساتھ اس کے جو ریلیف کمپوننٹ کے فوری بعد جو آپ نے جس فیز میں آپ نے داخل ہونا ہے وہ ریکنسٹرکشن کی فیز ہے. لیکن ریلیف میں ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کیش ٹرانسفر کی اپیل کریں گے، جو سب سے زیادہ، اگر علاقہ تو پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، لیکن اگر پنجاب میں کسی ایک طبقہ کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ پنجاب کا کسان کا نقصان ہوا ہے، پنجاب کا زرعی شعبے کا نقصان ہوا ہے، جو نہ صرف ہمارا پورا ملک کا معیشت کا ریڑھ کی ہڈی کا ایک آپ کی رول ہوتا ہے، مگر اس پورا ریجن پہ ہمارا امید ہے کہ آپ اگر ہم اپنا صحیح طریقے سے کسانوں میں زراعت میں انویسٹ کریں تو ان کا فائدہ ہو سکے. اس ریلیف کی فیز میں ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور صوبائی حکومت سے دونوں مل کے ذرائع ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے اور ایک ایگریکلچر ایمرجنسی کے ذریعے ایک ہم بھی اس ایمرجنسی کے لحاظ سے اس کو کیا جائے اور اس میں ہم اپیل کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بیج ہے، جو کھاد ہے، اس میں سپورٹ دیا جائے. پچھلے سیلاب میں انہوں نے بیج پہنچانے کے لیے، مفت پہنچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بہترین قدم تھا اسی حکومت کا پچھلے سیلاب میں. تو اس دفعہ بھی وہی اپیل کریں گے ان سے
کہ بیج کے لیے اور کھاد کے لیے کسانوں کو مدد کیا جائے، سپورٹ کیا جائے۔ آج میں نے آپ کے مطالبات ہیں اس میں جو بجلی اور سود کے ٹاپکس پہ آپ نے قرض کے ٹاپکس پہ جو آپ نے بات کی ہے، میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ جو لونز ہے اس میں مدد کیا جائے فارمرز کو، اور جو بجلی کی کمپوننٹس ہے اس میں مدد کیا جائے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ضرور آپ کی یہ بات پہ غور کر کے کام کریں گے، اور ضرور کسانوں کو مدد کریں گے۔ صوبائی حکومت بھی مدد کرے گی، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا اپیل ہوگا وفاقی حکومت سے کہ وہ آپ کے ساتھ تھے۔ جہاں تک آپ نے گھروں کی بات کی، یہ تو پھر تیسری فیز میں آ جاتا ہے، جو ریکنسٹرکشن کی فیز ہے۔ وہاں آپ کی انفراسٹرکچر کو بھی نقصان ہوا ہے، اور وہاں عام عوام کا جو گھر کا نقصان ہوا ہے، جو کاروبار کا نقصان ہوا ہے، جو اوور آل انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، اس میں ایک ڈیمیج اسیسمنٹ کیا جائے گا، اور اس ڈیمیج اسیسمنٹ کے تحت ہمارا یہی اپیل ہوگا وفاقی حکومت سے کہ ایک بہت اچھا ماڈل جو سندھ میں 30 لاکھ گھر بن رہے ہیں، وہ اکیلا سندھ حکومت کام تو سندھ حکومت کر رہی ہے، مگر یہ ہم وفاقی حکومت کی سپورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور صرف ممکن ہی تھا وفاقی حکومت کی سپورٹ کے تھرو۔ اس لیے وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے عالمی دنیا سے بات کر کے، عالمی ادارے سے بات کر کے وہ فائنانسنگ کی بندوبست کی۔ تو ضرور ہمارا ریکویسٹ ہوگا، ہمارا کوشش ہوگا کہ سب سے پہلے فوری طور پہ ایمرجنسی کی بنیاد پہ بیسک انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثر علاقوں کو مالی مدد پہنچانا ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ جو زراعی شعبہ ہے، ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت ہمارے کسانوں کو بیج، کھاد، ان کے لونز کو، ان کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے ہمارا سب سے بڑا پرائیورٹی ہوگا۔ ریکنسٹرکشن کی فیز میں ہم ضرور وفاقی حکومت سے بات کریں گے کہ ان کو صوبائی حکومتوں کو، اس وقت پنجاب حکومت سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، مگر اس سے پہلے جو پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں سیلاب کے نقصان ہوا، گلگت بلتستان میں جو گلیشیئرز کے اور یہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو نقصان ہوا، تمام صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت مدد کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ دینا پڑے گا، تاکہ ہم اس ریسکیو مرحلہ سے جب گزرے، ریلیف کا فیز سے گزر کے ریکنسٹرکشن کی فیز تک عوام کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ حادثہ ہو جائے، قدرتی آفت ہو، اس وقت اس دوران آپ توجہ دے رہے ہو، اور جیسے ہی میڈیا چینلز چلے جائے اور وہ فوکس چلے جائے ہمارا، وہ فوکس آپ کے ایشوز پہ رہیں گے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، وہ اس قدرتی آفت کے وقت کوئی سیاسی یا متنازع قدم کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے۔ ہم سب متحد ہو کے پنجاب کے عوام، بھر کے عوام مدد کرنے ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کریں گے۔ آخری بات میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلوانا چاہوں گا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے، یہ اوبیسلی ان دریات سے آئے ہیں جو بھارت کی طرف سے آتے ہیں، اور عام طور پہ ہمارا اس جنگ سے پہلے بھارت اور پاکستان کے درمیان سنتاس معاہدہ موجود ہے، اور بھارت نے، مودی سرکار نے از خود غیر قانونی عالمی قانون توڑتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم سنتاس معاہدہ کو نہیں مانتے۔ تو جب سنتاس معاہدہ کو نہیں مان رہے ہیں، تو جو آپ کے پاس پاکستان کو ان کو ڈیٹا شیئر کرنا تھا کہ اس دریا سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور اس دریا سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور یہاں سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور اس ٹائم پہ اس تعداد کا ہمارا پانی یہاں موجود ہے، تو عام طور پہ ہم اپنا تیاری بھی اس لحاظ سے کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھارت کی آپ اقدامات دیکھیں کہ وہ انسانیت کو بھی بھول یہ سارے انفارمیشن پاکستان کے ساتھ
شیئر نہیں کر رہے تھے. آخری وقت پہ کہا ہم پانی چھوڑ رہے ہیں, آپ کی طرف پانی آ رہا ہے. اس وقت بھی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ کتنا پانی آ رہا ہے, کس وقت پہ ہم کیا چھوڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا بھی ہمیں سب ایک ہو کے اس کا مزاحمت کرنا چاہیے. میں عالمی سطح پر جو سندھو پہ حملہ کی طرف سے سنتاس معاہدہ کے یہ انہوں نے وائلیشن کیا ہے, ہم عالمی سطح پہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بھی جدوجہد جاری ہوگا, اور ہم بھارت کو مجبور کریں گے کہ ان کو یا یہ سنتاس معاہدہ کو ماننا پڑے گا یا آپ کے دریا آپ کو واپس دینا پڑے گا. عالمی قانون کے مطابق, انٹرنیشنل لا کے مطابق, یہ عالمی قانون کے مطابق بھارت پہ فرض ہے, ان کے پاس یہ یا وہ اپنا کیا ہوا سنتاس معاہدہ کو مان لے یا وہ عالمی قانون اور لوور ریپیرین رائٹس کو مان لے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ دیں, آپ کا آواز, اس آواز میں ہم ایک ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایشو کو اٹھائیں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ اس قسم کے ظلم, وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, تو یہ جو پانی کے ساتھ دہشت گردی کر رہے ہیں یہ عام پاکستانیوں کو, عام پنجابیوں کو, عام آدمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور یہ ظلم انشاءاللہ تعالیٰ ہم برداشت نہیں کریں گے. میں ایک بار پھر چودھری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. میں پنجاب حکومت کی جو انتظامیہ ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ سب مل کے کام کر رہے ہیں. آپ کے تمام جو مطالبات ہیں, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, جو صوبائی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہم صوبائی حکومت سے درخواست کریں گے. جو وفاقی حکومت سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دوسرے ایشوز جس پہ ہم نے بات کیے ہیں, ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں خود وزیر اعظم صاحب سے بات کروں گا, اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو قصور کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. آپ آج پارٹی کا کوئی عہدیدار نہیں بولا, لیکن ساری پارٹی کے عہدیداران ٹکٹ ہولڈرز موجود ہیں.